خلافت راشدہ کے سنہرے دور میں خلفائے راشدین نے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کے حقوق کا بھی خوب خیال رکھا، کیونکہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کو نہ صرف اخلاقی ذمہ داری قرار دیا بلکہ اس پر دینی اجر و ثواب بھی رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام میں جانوروں کے حقوق کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے، اور خلافت کے دور میں انہی تعلیمات کو قانون اور اخلاق کا حصہ بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم فرماتا ہے۔ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوتے دیکھا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا تھا۔ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بہت حساس تھے۔ وہ فرماتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ انہوں نے حکام کو حکم دیا کہ جانوروں کو آرام، خوراک اور سایہ دیا جائے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عدل اور انصاف کا دائرہ جانوروں تک وسیع کیا۔ ان کی حکمرانی میں جانوروں کے ساتھ ظلم کو ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی خلافت کے تحت بازاروں میں محتسب بازار کے نگران مقرر ہوتے تھے، جو نہ صرف انسانوں کے ساتھ معاملات پر نظر رکھتے بلکہ جانوروں کے ساتھ سلوک پر بھی توجہ دیتے تھے۔ ان کا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ کوئی جانور زخمی، بھوکا یا بوجھ سے لدا ہوا تو نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کو نقصان پہنچاتا یا ناحق مارتا تو اس پر جرمانہ یا سزا دی جاتی۔ قاضی جانوروں کے معاملات میں بھی انصاف سے فیصلے کرتے تھے۔ بعض علاقوں میں جانوروں کے لیے چراگاہیں وقف کی جاتی تھیں جہاں وہ آزادانہ چر سکتے تھے۔ جانوروں کے لیے پانی کے حوض، سایہ دار جگہیں اور علاج کے بندوبست بھی ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ عوام کے حالات خود دیکھ سکیں۔ ایک دن رات کو گشت کرتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر بوجھ لادے جا رہا تھا، اور وہ اونٹ بہت تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر دیکھا تو وہ شخص اونٹ کو بار بار مار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس شخص کو روکا اور فرمایا، کیا تو اس بے زبان جانور پر رحم نہیں کرتا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پانی پلایا۔ اونٹ کو تھوڑا آرام دیا اور اس شخص سے فرمایا، اسے آرام کے بغیر نہ چلانا اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھنا۔ پھر اس شخص سے کہا، اگر تو نے دوبارہ اس پر ظلم کیا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ یہ واقعہ صرف ایک جانور سے ہمدردی کا نہیں بلکہ ایک حاکم وقت کے کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے، جسے اللہ کی ہر مخلوق کا خیال تھا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔